بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذاتی انا کو مارنا ہوگا۔ ایسا کر لیا تو ملک چند سال میں راکٹ کی طرح ترقی کرے گا۔ ان کا یہ بیان کیا مشکلات کا اعتراف ہے یا واقعی گرینڈ ڈائیلاگ سے پاکستان کی مشکل میں پھنسی کشتی کو نکالا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں مزید بات کریں گے بلیٹن کے آخر میں۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ بی جے پی ترجمان کی گستاخی پر دنیا بھر میں غم و غصہ۔ مصر، کویت، سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں بائیکاٹ انڈیا مہم چل پڑی۔ مصر اور کویت کا بھارت سے معافی کا مطالبہ۔ بھارتی سفیروں کی طلبی، سخت احتجاج ریکارڈ۔ بھارتی شہروں میں احتجاج، مظاہرے پھوٹ پڑے۔ پولیس نے یک طرفہ کارروائی کر کے کئی مسلمانوں پر مقدمہ درج کر کے متعدد کو گرفتار کر لیا۔ کئی شہروں میں سخت سیکیورٹی۔ بریلی میں کرفیو نافذ، بی جے پی ترجمان کو معطل کر دیا گیا۔ پاکستان کی بی جے پی رہنما کے توہین آمیز بیان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کہتے ہیں عالمی برادری بھارت میں اسلامو فوبیا کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا بھی اجلاس۔ بھارت سے توہین رسالت کے واقعات روکنے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ملتوی۔ 15 جون کے بعد مہنگائی مارچ کا فیصلہ۔ PTI کور کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے۔ ارکان کا بجٹ کی وجہ سے فوری لانگ مارچ نہ کرنے پر اتفاق۔ ارکان کا استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ۔ انتخابات کے علاوہ کسی اور آپشن پر مذاکرات نہیں ہوں گے، PTI ڈٹ گئی۔ اللہ کے حضور حاضری ہر مسلمان کی دلی خواہش۔ دنیا بھر سے عازمین حج سعودی عرب پہنچنا شروع۔ پاکستان سے بھی حج فلائٹ آپریشن کا آغاز۔ لاہور اور اسلام آباد سے پروازیں سینکڑوں عازمین کو لے کر مدینہ منورہ پہنچی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے لاہور ایئرپورٹ سے عازمین کو رخصت کیا۔ مجموعی طور پر 32,000 عازمین کو 106 پروازوں کے ذریعے حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا بازیابی کیس کی سماعت۔ پولیس نے دعا اور شوہر ظہیر کو عدالت میں پیش کر دیا۔ مجھے اغوا نہیں کیا گیا، لڑکی کے بیان پر عدالت نے اغوا کا مقدمہ ختم کر دیا۔ لڑکی کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ دعا کا والدین سے ملنے سے انکار۔ عدالت نے دعا زہرا کو شیلٹر ہوم بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ تعمیراتی سامان بھی مہنگائی کی زد میں۔ غریب کے لیے اپنا گھر بنانا خواب بن گیا۔ سیمنٹ، ریت، بجری کی قیمتوں میں اضافہ۔ سیمنٹ کی بوری 130 روپے مہنگی، قیمت 1000 روپے مقرر۔ ریت کی چھوٹی ٹرالی 2500 اور بڑی ٹرالی 6000 روپے کی ہو گئی۔ بجری 30 روپے اضافے سے 115 روپے فی فٹ ہو گئی۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب۔ ملک میں شارٹ فال 7793 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ کئی شہروں میں 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ اسلام آباد ریجن میں دورانیہ 8 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لیسکو کا شارٹ فال 1000 میگا واٹ۔ لاہور میں 8 گھنٹے کی بجلی بندش۔ مضافاتی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ ملک بھر میں سورج آج بھی آگ برساتا رہا۔ پوٹھوہار ریجن میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ ملتان، خانیوال، ڈی جی خان اور لاہور میں شام کے اوقات میں بھی ہوائیں چلیں گی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائل حملے۔ روسی فوج نے اتحادیوں کی طرف سے فراہم کردہ ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ مشرقی یوکرین میں روس کا میجر جنرل مارا گیا۔ امریکہ یوکرین کو لانگ رینج میزائل دینے سے باز رہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر پیوٹن کی امریکہ اور مغربی ممالک کو نئے اہداف پر حملوں کی دھمکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی کوششیں ناکام۔ فائرنگ کے پے در پہ واقعات۔ چٹانوگا میں بار کے قریب فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 14 زخمی ہو گئے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے بھگدڑ مچ گئی۔ گزشتہ روز فلاڈیلفیا میں بھی فائرنگ سے 3 افراد مارے گئے تھے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ون ڈے کرکٹ سیریز۔ ملتان میں میدان سج گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی پریکٹس۔ مہمان ٹیم کل سے پریکٹس شروع کرے گی۔ دونوں ٹیموں کا 8 جون کو میچ پڑے گا۔ شاہ رخ خان اور کترینہ کیف کورونا سے متاثر۔ دونوں بھارتی اداکاروں نے قرنطینہ اختیار کر لیا۔ کترینہ کیف کو 4 جون کو شوہر کے ساتھ UAE میں آئفا ایوارڈز میں شرکت کرنا تھی۔ دونوں اسٹارز کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ تمہارا حال بھی سدھو موسے والا جیسا کریں گے۔ بھارتی فلم اسٹار سلمان خان کو بھی نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کی دھمکی۔ سپر اسٹار کو دھمکی آمیز خط ممبئی کے ساحل پر ملا، جہاں وہ روز واک کے بعد بیٹھتے ہیں۔ پولیس نے سلمان خان کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی۔ اور دل ہونا چاہیدہ جوان 83 سالہ جاپانی دادا جی تنہا کشتی میں بحر الکاہل عبور کرنے والے دنیا کے معمر ترین انسان بن گئے۔ 85-100 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔
मुहिम जू कहीं ना रुके, 3 रोज समुद्री तूफान में भी फंसे रहे मगर हिम्मत ना हारी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी है। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक, तो आपको आगाह करें कि इत्तेहादी हुकूमत पे दर पे मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। महंगाई और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज और लॉन्ग मार्च के ऐलानात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुल्क की मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड डायलॉग पर जोर दिया है। इस वक्त तकरीबन तमाम सियासी जमातें हुकूमत में हैं और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही हकीकी अपोजिशन है। शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग का इशारा किस तरफ और क्यों किया, ये जानते हैं सीनियर तजियाकार और कॉलम नवीस जनाब प्रोफेसर नईम मसूद साहब से हमारे साथ टेलीफोन पर। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महंगाई मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है और मुश्किल हालात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ग्रैंड डायलॉग की जरूरत पर जोर दिया गया है। उनके इस बयान के पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा है? ये कहना वज़ीर-ए-आज़म का कि एक ग्रैंड डायलॉग हो जाए, इसको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अब ग्रैंड अलाइड वो कहते हैं ऑल स्टेक होल्डर्स के दरमियान, अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। ये अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स को पहले तो देखना पड़ेगा कि ये हैं कौन। क्या ये फिर कहीं वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात है या ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, टेक्नोक्रेट्स को कह रहे हैं या सियासतदानों को कह रहे हैं? जहां तक मेरा ख्याल है, और जैसा जनाब ने भी फरमाया कि सारी पार्टियां हुकूमत में हैं और अपोजिशन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रह गई है पीटीआई। तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये डायलॉग की जो दावत है इसको कबूल कर लेना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये फैसला कर चुकी है कि आम इंतखाबात के अलावा किसी ऑप्शन पर हुकूमत से बात नहीं होगी, तो आपके ख्याल में क्या डायलॉग के लिए इमरान खान मान जाएंगे? ये डायलॉग किस किस्म के होंगे, इनकी क्या अहमियत हो सकती है? क्या इमरान खान अपनी जिद और अना को पीछे छोड़ देंगे? देखें जी, ये जो हम कप्तान कह रहे थे, एक वक्त ये ना आए हम सेलिब्रिटी कहें। जो कभी कप्तान थे वो अब स्टेट्समैन है। उन्हें साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे सोचना चाहिए और मुल्क और मिल्लत के लिए सोचना चाहिए। सियासत जिद का नाम नहीं है। जिद तो फाशिज्म है, वो मैं करूं, आप करें, एक्स करे, वाई करे। तो सियासत और जमहूरियत तो कहती है यू हैव टू सर्व। अगर सियासत खिदमत है, अगर जमहूरियत इंसानों के लिए है, तो फिर कप्तान की जिद कोई मानी नहीं रखती और ना किसी शहबाज शरीफ साहब की जिद माने रखती है। फिर माने रखते हैं चैलेंजेस। और इस वक्त FATF से निकलना है, ग्रे लिस्ट में कुछ बाहर आना है, तो इन सब चीजों के लिए ये जरूरी होगा कि डायलॉग करें। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर नईम मसूद साहब, आपने अपने कीमती वक्त और तजदीद से हमें नवाजा। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशामुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।